انسانی تاریخ کے طویل اور پیچیدہ سفر میں کچھ راز ایسے بھی ہیں جو وقت کے ساتھ مٹنے کے بجائے مزید گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ راز نہ صرف انسان کی عقل کو چیلنج کرتے ہیں بلکہ اس کے تجسس کو بھی زندہ رکھتے ہیں۔ انہی رازوں میں ایک ایسا مہمہ بھی شامل ہے جس نے صدیوں سے دنیا کے بڑے بڑے ذہنوں کو حیران کر رکھا ہے۔ ایک ایسی کتاب جو بظاہر عام سے دکھائی دیتی ہے مگر اپنے اندر ایک ایسی دنیا چھپائے ہوئے ہے جس تک آج تک کوئی بھی رسائی حاصل نہیں کر سکا۔ یہ کہانی ہے ووئنچ مینواسکرپٹ کی، ایک ایسی کتاب جو نہ صرف پراسرار ہے بلکہ اپنی نوعیت میں دنیا کی سب سے عجیب و غریب بھی سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کی تحریر کو آج تک کوئی نہیں جان سکا۔ اس کتاب کا ذکر کرتے ہی ذہن میں ایک ایسا سوال ابھرتا ہے جس کا جواب آج تک کسی کے پاس نہیں ہے۔ آخر یہ کتاب ہے کیا؟ اس میں کیا لکھا ہے اور سب سے بڑھ کر کہ اسے لکھا کس نے تھا؟ 1912 کا زمانہ تھا۔ ایک شخص جس کا نام وولفرڈ ووئنچ تھا پرانی اور نایاب کتابوں کی تلاش میں اٹلی کے ایک قدیم کتب خانے میں جا پہنچا۔ وہ ایک ماہر کتاب فروش تھا اور اس کا شوق تھا کہ وہ دنیا بھر سے نایاب نسخے تلاش کرے۔ اسی تلاش کے دوران اس کی نظر ایک ایسی کتاب پر پڑی جو بظاہر عام سی لگ رہی تھی مگر اس کے اندر ایک عجیب کشش تھی۔ جب اس نے کتاب کو کھولا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کتاب کے صفحات پر ایک ایسی تحریر لکھی ہوئی تھی جو اس نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ نہ وہ لاطینی تھی، نہ عربی، نہ یونانی اور نہ ہی کسی اور معروف زبان سے اس کا کوئی تعلق نظر آتا تھا۔ الفاظ عجیب تھے، حروف انوکھے تھے اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ سب کچھ ایک مکمل ترتیب اور نظام کے تحت لکھا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ یہ محض بے ترتیب نشانیاں نہیں تھیں بلکہ ایک باقاعدہ زبان کا تاثر دیتی تھیں۔ یہ کتاب تقریباً 240 صفحات پر مشتمل ہے اور ہر صفحہ ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولتا ہے۔ کچھ صفحات پر ایسے پودوں کی تصاویر بنی ہوئی ہیں جو زمین پر کہیں بھی موجود نہیں ہیں۔ ان کی شکلیں عجیب ہیں اور ان کا ڈھانچہ کسی معلوم نباتاتی نظام سے میل نہیں کھاتا۔ کچھ صفحات پر آسمان اور ستاروں کے ایسے نقشے بنے ہوئے ہیں جو کسی نامعلوم فلکیاتی علم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ کہیں انسانی جسم جیسے خاکے ہیں مگر وہ عام انسانوں جیسے نہیں بلکہ کسی اور ہی تصور کی عکاسی کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ حیران کن وہ صفحات ہیں جن پر عجیب سی خواتین بنی ہوئی ہیں۔ یہ خواتین کسی سبز رنگ کے مایا میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہیں اور ان کے ارد گرد پائپ نما ساختیں بنی ہوئی ہیں جیسے کسی پیچیدہ نظام کا حصہ ہوں۔ یہ مناظر دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کتاب کسی اور دنیا کی جھلک پیش کر رہی ہو یا کسی ایسے علم کی نمائندگی کر رہی ہو جو انسان کی موجودہ سمجھ سے کہیں آگے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کتاب نے دنیا بھر کے ماہرین کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ ماہرین لسانیات نے اس زبان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ کوڈ توڑنے والے ماہرین نے اسے خفیہ پیغام سمجھ کر اس کے راز کھولنے کی کوشش کی۔ سائنسدانوں نے جدید ٹیکنالوجی اور کمپیوٹرز کی مدد سے اس کے پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ مصنوعی ذہانت کو بھی استعمال کیا گیا تاکہ اس پراسرار تحریر کو پڑھا جا سکے۔ مگر حیرت انگیز طور پر آج تک کوئی بھی زبان کو مکمل طور پر سمجھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کتاب کی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں۔ یہ دہراؤ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ محض بے نام نشانیاں نہیں بلکہ ایک حقیقی زبان ہے جس کا اپنا ڈھانچہ اور اپنے اصول ہیں۔ اگر واقعی یہ ایک زبان ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس کی زبان ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کتاب کسی قدیم تہذیب کی نشانی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ ایک ایسی تہذیب جس کا علم اور زبان دونوں ہی تاریخ کے اندھیروں میں کہیں کھو چکے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ایک خفیہ کوڈ ہے جسے کسی بادشاہ یا خفیہ تنظیم نے اپنے راز محفوظ کرنے کے لیے تیار کیا۔ ماضی میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں اہم معلومات کو چھپانے کے لیے پیچیدہ زبانیں اور کوڈز استعمال کیے جاتے تھے۔ ایک اور نظریہ یہ بھی پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ایک طبی کتاب ہے۔ اس میں موجود جڑی بوٹیوں اور انسانی جسم کے خاکے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ شاید یہ کسی قدیم حکیم یا معالج کی تحریر ہو۔
ممکن ہے کہ اس میں ایسے علاج درج ہوں جو وقت کے ساتھ کھو گئے ہوں اور آج کی دنیا ان سے ناواقف ہو۔ لیکن ایک نظریہ ایسا بھی ہے جو سب سے زیادہ حیران کن اور متنازع ہے۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ یہ کتاب زمین کی نہیں بلکہ کسی اور مخلوق کی ہے۔ ان کے مطابق یہ ممکن ہے کہ یہ تحریر کسی ایسے ذہن کی تخلیق ہو جو انسانی ہو ہی نہیں۔ شاید یہ کسی خلائی مخلوق کا پیغام ہو یا کسی ایسی تہذیب کا علم جو ہم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھے۔ دوسری طرف کچھ ناقدین اس سب کو ایک دھوکہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ ایک ایسا مذاق ہو سکتا ہے جو صدیوں پہلے کسی ذہین شخص نے کیا ہو، ایک ایسا فریب جس کا مقصد لوگوں کو حیران کرنا اور الجھن میں ڈالنا تھا۔ یہ واقعی ایک مذاق ہے تو پھر یہ سوال بھی اپنی جگہ قائم رہتا ہے کہ کوئی شخص اتنی محنت کیوں کرے گا کہ ایک پوری کتاب ایسی تحریر سے بھر دے جسے کوئی سمجھ ہی نہ سکے۔ آج کے جدید دور میں جہاں انسان نے چاند تک رسائی حاصل کر لی ہے اور مصنوعی ذہانت جیسے حیران کن کارنامے انجام دے دیے ہیں، وہاں بھی یہ کتاب ایک مہمہ بنی ہوئی ہے۔ دنیا کے ذہین ترین دماغ اور جدید ترین ٹیکنالوجی بھی اس کے راز کو کھولنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ بات اس بات کی نشانی بھی ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی ترقی کر لے، کچھ راز ایسے ہوتے ہیں جو اس کی پہنچ سے باہر ہی رہتے ہیں۔ یہ نہ صرف ایک پراسرار تحریر ہے بلکہ یہ انسان کے تجسس کی علامت بھی ہے۔ دنیا کتنی وسیع ہے اور ہم سب اس کے مقابلے میں کتنے محدود ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر کسی دن یہ کتاب مکمل طور پر پڑھ لی جائے تو کیا ہوگا؟ کیا اس میں کوئی ایسا راز پوشیدہ ہے جو دنیا کو بدل دے گا؟ یہ کسی کھوئی ہوئی تہذیب کا علم تو نہیں، یا کسی نئی حقیقت کا دروازہ، یا پھر شاید یہ سب کچھ محض ایک خاموش کہانی ہے جو ہمیشہ کے لیے راز ہی بنی رہے گی۔ یہی ہے ووئنچ مینواسکرپٹ، ایک ایسی کتاب جو ماضی کی دھن میں چھپی ہوئی ہے مگر آج بھی انسان کے ذہن کو چیلنج کر رہی ہے، ایک ایسا راز جو شاید کبھی حل نہ ہو مگر ہمیشہ تجسس کو زندہ رکھے گا۔